اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں اور وہ نور لے کر آتا ہے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کائنات کو ملی تھی۔ جب کائنات میں وہ جو خیرات بٹی تھی، جب یہ مہینہ آتا ہے وہی خیرات کائنات میں تقسیم ہوتی ہے۔ ویسے تو وہ خیرات تقسیم ہو ہی رہی ہے، لیکن کچھ لمحات کی خاص فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پورا جمعہ کا دن نور، رحمت، برکت والا ہوتا ہے۔ تو اب وہ ایک خاص ساعت کو تو نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ وہ پورا جمعہ کا دن باعث فضیلت ہو جائے گا۔ ذو الحجہ میں جب ایک دن یوم عرفہ ایسا آتا ہے کہ جس دن میدان عرفات سے اگر کوئی احرام باندھ کر فضاؤں سے بھی گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجی ہونے کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب صرف ایک یوم عرفہ نہیں، بلکہ اس یوم عرفہ کی وجہ سے پورا مہینہ ذو الحجہ کا وہ باعث فضیلت اور باعث رحمت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں قرآن کا نزول ہوا تھا، تو نزول قرآن کی خاص ان ساعتوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ نزول قرآن کی ساعتوں کی وجہ سے پورا رمضان باعث فضیلت ہو جائے گا۔ اسی طرح جن ساعتوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن مبارک لمحات میں وہ رحمت کی جان تشریف لائے، جن حسین ساعتوں میں اس کائنات کو رنگینی دینے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری کی ان گھڑیوں کی برکت سے وہ پورا مہینہ باعث فضیلت ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا، باعث انوار و رحمت ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بارش برس رہی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، تو پھر کیا ہوا؟ ہر وادی نے اپنے ظرف کے مطابق اس پانی کو لے لیا۔ تو اسی طرح جب آسمان رحمت کا پانی اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے زمین پر کچھ برتن ہیں جو اللہ کے بندوں کے قلوب ہیں، وہ بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس رحمت کے پانی کو لے لیتے ہیں۔ پھر چاہے وہ رمضان ہو یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہو یا کوئی اور فضیلت اور برکت والا لمحہ ہو، ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے دل کی وادی کے مطابق اس کو بھر لیتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ حضور کے غلاموں کے لیے، حضور کے سچے غلاموں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد وفا کو تجدید کرنے والوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا دم بھرنے والوں کے لیے بہت ہی خوشی کا مبارک لمحات اور حسین ساعتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کسی بھی خوشی کے موقع پر ڈول ڈھمکا ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر خوشی کے لمحے کو منانے کا اپنا ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور کی آمد پر جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھے انداز میں نعت پڑھ کر، شریعت کے مطابق نعت پڑھ کر اور سن کر اپنے دل میں حضور کی محبت کے رنگ کو جمایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا، زندگی کے احوال کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازگی دی جاتی ہے اور اپنے قلوب کو منور کیا جاتا ہے، کیونکہ جب نور والے کا ذکر کریں گے تو دل نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ، اس لیے پھر کیا کہا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے جگ میں دیکھو
سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یہ ایک تخیل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ نور بٹ ہی رہا ہے وہاں سے، اور وہاں سے وہ نور بٹ رہا ہے کہ ہر نور کی اپنی ایک قسم ہے. سورج بھی ایک نور ہے جو خود چمکتا ہے اور چمک کر دوسروں کو چمکاتا ہے. چاند کی بھی اپنی ایک نور اور چمک ہے. اب دیکھو سورج کی چمک چاند کی چمک سے ڈفرینس ہے، مختلف ہے. سورج کی اپنی چمک دھمک ہے کہ جب وہ چمکتا ہے تو سارے عالم میں دن روشن ہو جاتا ہے. چاند کی بھی اپنی چمک ہے، اپنا نور ہے، لیکن چاند کی چمک اور چاند کا نور سورج کے نور سے مختلف ہے. چاند رات کو چمکتا ہے، آسمان پر چمکتا ہے اور چمکتے ہوئے بڑا حسین دکھائی دیتا ہے. ستاروں کا بھی اپنا نور ہے، وہ بھی چمکتے ہیں، لیکن ان کے چمکنے کا انداز اور ان کا نور چاند سے مختلف ہے. وہ اپنے اعتبار سے چمکتے ہیں. ہمارے گھروں میں لائٹ لگی ہوتی ہے، یہ لائٹ اپنے اعتبار سے چمکتی اور روشن ہوتی ہے، اور جب روشن ہوتی ہے تو یہ نور کا خاصہ ہوتا ہے کہ نور جب روشن ہوتا ہے تو روشن ہو کر صرف خود روشن نہیں رہتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے. ایک لائٹ جب چمکتی ہے تو وہ خود چمکی، اس چمک سے صرف اس کو فائدہ ہوا، اس نے چمک کر پورا اپنا ارد گرد کا سراؤنڈنگ، اپنا ماحول کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر وہ نور جو اللہ رب العزت کے نور کا پرتو ہے، وہ نور جو کائنات کا سب سے اول ہے، وہ نور جو اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے، وہ نور جس کی شان یہ ہے کہ حضور فرمائیں جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. اس نور کا بھی اپنا ایک انداز ہے، اور اس نور کا اپنا وہ انداز ہے. وہ نور وہ ہے کہ جو اللہ کے نور سے چمکا اور چمک کر اس نے سارے جہان کو چمکا دیا، سارے جہان کو ہدایت سے چمکا دیا. اور چونکہ اس نور کا ظہور سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خود اس کے ظاہر ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے. عہد لیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ جب یہ تمہارے پاس تشریف لائیں ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اور انبیاء کرام علیہ السلام نے پھر اپنی امتوں کو بتایا ہے کہ وہ نور کائنات دنیا میں تشریف لانے والا ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان امتوں نے اپنے نبیوں کے بتانے سے اس نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے، جن کے بارے میں ان کو ان کے نبیوں نے بتایا ہے. جب نبی انبیاء کسی کے بارے میں بتائیں تو وہ بتانا کیسا ہوگا؟ اس لیے ان امتوں نے حضور کو ایسا پہچانا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نور کے ظہور کی، اس نور کے تشریف لانے کی، اس نور کے ظاہر ہونے کی تو خبر کب سے عام ہے؟ وہ تو کب سے عام ہے جب اللہ نے سب سے پہلے اس نور کو ظاہر فرمایا، پھر اس نور سے انبیاء کرام علیہ السلام کی انوار کو بنایا، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح پر اس نور کو جب چمکایا تو انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ کس کا نور ہے جس کے نور کے سامنے ہمارا نور ماند پڑ گیا؟ فرمایا گیا یہ وہ نور ہے جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان یا رسول اللہ. الصلاۃ